مطلب یہ کہ اصل میں جس قافلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے علاقے میں گئے تھے وہ انجام ہوا ہی نہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان زمزم بن غفاری کو سنانے کے لیے، مکہ والوں کو سنانے کے لیے زمزم بن غفاری کو بھیجتا ہے، وہ سب سے تیز بھاگ کر مکہ والوں کو اس کی خبر سناتا ہے کہ مدینہ والے مکہ کی قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، ابو سفیان کی مال و جائیداد کو لوٹنے والے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی مکہ سے ابو جہل، عتبہ، امیہ وغیرہ ایک جٹ ہو کر جو ہے مدینہ والوں سے جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ درمیان میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ہر قبیلے کو یہ جوڑتے ہیں۔ مکہ کے تقریباً 24 سردار اس قافلے کے ساتھ رہ کر بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اچانک خبر پہنچتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے۔ تو ایسی حالت میں ابو جہل اور ان کے ساتھ رہنے والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہ کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی جو ہے سرقہ بن مالک کی شکل میں، سرقہ بن مالک ایک قبیلے کا سردار تھا جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے تھا۔ ابلیس حضرت آدم کو بہکایا تھا، حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور وہ تا قیامت تک بنو آدم کا دشمن ہے۔ تو وہ سرقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے اور لوگوں کو اچھالتا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور لوگ جو ان میں سے ایک بنو حزم کا قبیلہ تھا جو کہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ وہاں سے مڑ جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی باقی تھے وہ بھی اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنے میں یہ سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا ابلیس ان لوگوں کو ابھارتا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ پھر سب مل کے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور بدر کے میدان کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں جنگ کرنا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تیار ہو کر نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، بس تو قافلے کو ہڑپ لینا ان کا منشا تھا، لیکن ان کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان وہاں سے نکل گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم تعداد والے صحابہ کے ساتھ مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے پہلے مشورہ کرتے ہیں انصار اور مہاجرین سے۔ دونوں نے ماشاءاللہ واپس جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اگرچہ ہمیں کسی گاؤں کے کونے تک بغیر کوئی سوال کرے دوڑنے کے لیے کہیں گے تو ہم دوڑیں گے، مطلب یہ کہ آپ کی حکم کو ہم مانیں گے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہیں کریں گے۔ جس طرح سے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے مشرکین سے لڑو، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یہ بھروسہ دیتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے وابستہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں، لیکن ان کے پاس وسائل بالکل کم تھے۔ کتنے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 یا 314 یا 316 صرف اتنی گنتی کے اصحاب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ان سے 3 گنا زیادہ مشرکین مکہ سے جنگ لڑنا ان کے سامنے ابھی لڑنے والے تھے۔ مطلب وہ جنگ ہونے والا تھا جو کہ ان سے 3 گنا زیادہ تعداد والے مشرکین سے انہیں لڑنا ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اگرچہ آپ کو مشورہ ہے تو ہم چلیں گے۔ لوگ ایک جٹ ہو کو لڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ صرف 2 ہی گھڑ سوار تھے، 2 ہی گھوڑے تھے، اور صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ تو وسائل ان کے پاس بالکل کم تھے، ان کے پاس جنگ لڑنے کے ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب جب کبھی بھی نماز پڑھتے تو گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ آخرکار اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے 17 رمضان کو ابھی جنگ فجر کے بعد شروع ہونے والی ہے، ایسی حالت میں اس رات بھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 10,695 سے 10,697 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اوپر تک، دعا کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو
یہ ناگوار ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو صبر نہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، انشاءاللہ ہمیں فتح حاصل ہوگی. یہ کہتے ہوئے ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لے آتے ہیں. تو ہوا یہ بات ہمیں ہمت دلانے کے لیے، یعنی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایک بات یہاں پہ یہ ظاہر ہوتی ہے. پھر آخر کار جس دعا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے اس کی جواب دی اور اس دعا کو قبول کی. ابھی